مانی کا کہ اس بیان کی کیا اوقت رہ گئی جو انہوں نے خود اپنے تئیں آزادانہ طور پہ دیا تھا. اب یہ اس کا دوسرا بیان ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جب ایک شخص کے دو بیانات ہوتے ہیں تو وہ سچا نہیں ہوتا ہے. انہوں نے اپنا بیان تبدیل کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو آپ کے پاس اگر شہادتیں تھی اور یہ ایگزسٹ کرتا تھا تو کن حالات میں آیا؟ خاورمانی کا گرفتار ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے ڈیورس ہیں، اس کو مارا پیٹا گیا ہے، اسے بیان دلوایا گیا. اب خاورمانی کا کہ یہ ملازمین بھی آ رہے ہیں، تو یہ اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے گا کہ یہ کیس، یہ اس کا جو مدعی یا مستغیث ہے خاورمانی کا، وہ جب کرپشن کیس میں گرفتار ہوتا ہے، اس کے بعد جناب وہ اس کی کرپشن ختم ہو کے یہاں پہ منتج ہو جاتی ہے اور وہ استغاثہ لے آتا ہے. پھر اس کا ملازم آ جاتا ہے. خاورمانی کا نے خود ہی قسمیں اٹھائی تھی اور کل میں پڑھے تھے بی بی صاحبہ کی پاکیزگی کے بارے میں، بی بی صاحبہ کی اعلیٰ کردار کے بارے میں. اور خان، مجھے پتہ ہے کہ وہ اگر آج اس سے ان کو علم ہوگا کہ ان کی زوجہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو ہیں گڑی گئی ہیں اور عدالتوں میں کہی گئی ہیں اور نیشنل میڈیا پہ تشہیر کی گئی، مجھے پتہ ہے ان کو بہت دکھ ہوگا. لیکن آپ ہمارے ساتھ کریں نا، پکڑ رہے ہیں آپ، ہم مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ہم پہ پرچے کر رہے ہیں، آپ ہمیں سب کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، وہ کافی نہیں ہے، اس کی کسر رہ گئی تھی. پھر جو ہے یہ شخص جو آج آیا ہے اور یہ شخص یہ نہیں کہتا ہے کہ جناب گھر میں یہ کچھ ہو رہا تھا اور میں نے مالک کو نہیں بتایا تھا. پھر یہ نہیں کہتا ہے یہ بدبخت انسان کس طرح کیوں کر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو رسائی دے گا جب آپ گھر کے ملازم ہیں. اور آپ گھر کے ملازم ہیں، اس کا آپ نے کیا ثبوت دیا ہے؟ صرف آ کے بتا دیا میں ملازم تھا. کس نے آپ کی تائید کی ہے؟ خاورمانی کا نے تو اپنے بیان میں کہا ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ جی یہ کوئی شخص میرا یہ تھا. فہرست گواہان میں آپ کا نام ہی نہیں دیا گیا. اچانک یہ آئیڈیا آپ لوگوں نے ڈیولپ کر دیا کہ چلے یہ خوشخطی بھی ڈال دیتے ہیں. یہ کیس جو ہے ایک دن آئے گا کہ یہ کیس ختم ہوگا. پہلے بھی فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ جا چکے تھے اور فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ خان صاحب کے حق میں ہے. عدت کے میٹر پہ 2 درجن کے لگ بھگ مقدمے ہیں پاکستان کی عدالتوں کے. پھر اس کیس میں خاورمانی کا خود طلاق نامہ لے کے مفتی کبھی کے پاس گیا تھا اور مفتی کبھی کو یہ بتاتا ہے کہ جی میں نے تو اگست میں طلاق دی ہے، بیان نومبر میں دے رہا تھا. تو وہ ان سے پوچھ رہا تھا، مفتی کبھی کو آپ رابطہ کریں، ان سے آپ پوچھ لیں. تو لہٰذا یہ سارا جھوٹ کا اور فساد اور فتنہ اور ذہنی غلاظت کا ایک مربع ہے جس کے ذریعے وہ خان کی کردار کشی کر رہے ہیں، بی بی صاحبہ کی کردار کشی کر رہے ہیں. نمبر 1، اس پہ ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس شخص کے خلاف، اور ان کے تمام جو پریویز ہیں جو کنائب کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کے خلاف ہم عنقریب جو ہے قذف کا مقدمہ دائر کریں گے. نمبر 1. نمبر 2، میں پنجاب اور بلوچستان کے لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے ہدایات کے تحت کے پی میں الحمدللہ کنونشن اب شروع ہو چکے ہیں اور خود ہو رہے ہیں، لوگ اٹھ چکے ہیں. اب خان صاحب کی خواہش ہے کہ یہی کوشش پنجاب میں بھی ہو، یہ کوشش بلوچستان میں بھی ہو اور سندھ میں بھی ہو. ہم نے اگلے ہفتے کے لیے بلوچستان کے لیے شیڈول لانچ کیا ہے اور اس کے بعد والے ہفتے میں ہم پنجاب آ رہے ہیں. ہمیں کوئی نیکی کی امید اور توقع نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہوگا. ہمارے ساتھ کے پی میں بھی اچھا سلوک نہیں ہوا، لیکن ہمیں یہ توقع ضرور ہے کہ شیڈول آ چکا ہوگا اور دیگر پارٹیاں بھی شاید الیکشن کمپین کے سلسلے میں نکل جائیں، کیونکہ ابھی تک تو فیلڈ پہ ہم ہی نکلے ہوئے ہیں. وہ سب جو ہیں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کوشش ہے کہ تاخیر کا شکار ہو جائے. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے 8 فروری کو جو الیکشن ہے ان کی تاخیر کے لیے کوئی جواز نہیں ہے. جو بھی ان کی تاخیر کا موجب بنے گا اپنے آپ کو آرٹیکل 6 کے لیے ایکسپوز کرے گا، کیونکہ یہ آئین کی پامالی ہے، ایبروگیشن ہے. اور وقت، تاریخ
اور قانون ایسے شخص کو یا ایسے کسی بھی منصب پہ بیٹھے ہوئے شخص